وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، آگے قرآن کہتا ہے کہ جس کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُول، تو وہ کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ آپ کو پتہ ہے کسی طالب علم نے امتحان میں محنت نہ کی ہو اور اسے یقین ہو کہ میں فیل ہو جاؤں گا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ رزلٹ اناؤنس ہی نہ ہو، پیپر کینسل ہو جائیں۔ تو اسے جب اعمال نامہ دیا جائے گا یہ کہے گا، کاش مجھے بتایا ہی نہ جاتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرا حساب و کتاب کیا ہے، کاش۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش میری موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لیکن جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اعمال کے لیے بلایا جائے گا، تو اس کا یہ گمان ختم ہو جائے گا، اسے یقین ہو جائے گا کہ میرا خیال غلط تھا۔ کہے گا کانت القاضیہ۔ دیکھیں دنیا میں انسان موت کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے مجھے زندگی رہے، میرا شعور برقرار رہے، لیکن جب اعمال نامہ دیکھے گا اس میں بتایا جائے گا تو نے فلاں وقت میں یہ کیا، تو نے فلاں وقت میں یہ کیا، تو نے فلاں وقت میں یہ کیا، ایک ایک چیز کو نمایاں کیا جائے گا، تو وہ کہے گا کاش 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 موت قاضی ہوتی۔ قاضی کا مطلب میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال ان کے خیال میں بہت اچھے ہوں گے، لیکن قرآن ایسے بہت سے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ بہت سے لوگ ایسے خسارے میں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ صنعا کا مطلب ہے کہ باقاعدہ محنت کر کے، تکلف کر کے، صنعت سے نکلا ہے نا صنعا۔ آپ نے سنا ہے صنعت سازی کسے کہتے ہیں؟ فیکٹریوں میں جو مال تیار ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کام، ایک ہوتی ہے صنعت، دونوں میں فرق ہے۔ کام کا مطلب کچھ بھی کیا آپ نے، اس کو کیا کہیں گے؟ کام۔ صنعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فیکٹریوں میں مشینیں خاص ڈیزائن سے چیزیں تیار کر رہی ہوتی ہیں، بڑی محنت ہوتی ہے، کاریگروں کے ہاتھ کی محنت، مشین کی محنت، اس محنت کے بعد ایک پروڈکٹ سامنے آتی ہے۔ ایسی چیز کو مصنوع کہا جاتا ہے۔ مصنوع، آپ نے سنا ہوگا نہیں، یہ مصنوعی کام ہے، کیا مطلب؟ محنت سے ڈیزائن کر کے بنایا گیا، نیچرل نہیں ہے، کہتے ہیں نا مصنوعی آواز نکالنا مشکل ہے، آپ کی نیچرل آواز تو جو ہے وہ ہے۔ تو صنعت، صنعا، قرآن نے یہ بد نظری کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، نظر کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ آگے فرمائیں إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، تعملون نہیں ہے، تصنعون یا یصنعون ایسے ہے۔ اللہ نے آگے ڈرانے کے لیے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ وہ جانتا ہے۔ تو یعمل کا مطلب عمل کرنا، یصنع کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں ہے جو صنعت سازی تم کر رہے ہو، اپنے عمل کو تکلف کر کے جو کچھ کر رہے ہو،
اس میں اشارہ ہے کہ بد نظری کرنے والا اپنے لیے دلائل کے تانے بانے ملا کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے برے کام کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اس کے لیے، وہ یہ اتفاقی نہیں ہوتی. تو قرآن کہتا ہے یحسنون صنعا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا گمان ہے کہ وہ عمل کو احسان یعنی ایکسیلنسی پیدا کر رہے ہیں، اس میں محنت بھی کر رہے ہیں. یعنی دو چیزیں کر رہے ہیں وہ، ایک کمپنی پروڈکٹ تیار کر رہی ہے محنت کر کے، وہ عام عمل نہیں ہے، وہ بڑی محنت سے کاریگری کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھو کوئی بھی عمل کرنے والے کو عامل کہتے ہیں، لیکن بڑے ٹیکنیکل طریقے سے دماغ لگا کے محنت کرنے والے کو کاریگر کہتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو کچھ لوگ ایسے بدقسمت ہیں کہ بڑی کاریگری کر کے محنت کر کے عمل کر رہے ہیں، اور اس عمل میں بھی احسان یعنی ایکسیلنسی پیدا کر رہے ہیں، انتہائی عروج تک پہنچا رہے ہیں اس کو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سارے عمل کیا ہو رہے ہیں؟ برباد. لوگ تو ایسے ہیں جو اچھا عمل کر ہی نہیں رہے نا. آپ ان سے پوچھیں آپ بہت اچھا، کہتے ہیں بچے اچھے نہیں ہیں، تو چرس پیتے ہیں، تو یہ کرتے ہیں، تو 2 نمبر 1 نمبر کے بدماش ہیں، صاف کہتے ہیں، وہ تو ہیں ہی برے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں بلکہ ہم کیا ہیں؟ بہت اچھے ہیں.